تمہیں خوشبو کی مانند اب ہواؤں میں بکھرنا ہے، تمہیں ہریالیوں پہ مثل شبنم اب نکھرنا ہے، تمہیں خوشبو کی مانند اب ہواؤں میں بکھرنا۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يتقبل الله من المتقين۔ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف متقیوں کی قبول کرتے ہیں، دعا ہو، نماز ہو اور صدقہ ہو، قربانی ہو، وہ صرف متقیوں کی قبول کرتے ہیں جو ہر قسم کی ریا سے اور ہر قسم کی گناہ سے وہ بچے ہوئے ہوں، اخلاقی کمزوریوں سے بچے ہوئے ہوں۔ یعنی جو متقی ہے وہ اہل ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کی عبادت اور اس کا عمل قبول کیا جائے۔ نااہل کی دعا وہ رد کی جائے گی اور اہل کی دعا قبول کی جائے گی۔ اگر نااہل وہ بیت اللہ کو سے چمٹا ہوا ہو اور غبار آلود ہو، احرام میں ہو اور اللہ کو پکار رہا ہو دھاڑے مار مار کے، لیکن اگر اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آہ کو نہیں سنتے اور اس کی بات کو قبول نہیں کرتے، پکار کو قبول نہیں کرتے اور اس پر رحم نہیں کرتے، چاہے وہ کتنی عاجزانہ انداز میں پکار رہا ہو اور کتنی بڑی جگہ میں کو پکار رہا ہو، اس لیے کہ نااہل کی دعا ہے۔ لیکن اہل اگر مانگے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور یہ جو ہمارا موجودہ زمانہ ہے یہ نااہلیت کا زمانہ ہے، اس لیے نہ دعا قبول ہوتی ہے اور نہ اللہ پاک کو رحم آتا ہے، نااہلوں کا زمانہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر 10 درہم کا جوڑا ہو، اس میں 1 درہم بھی حرام کا ہو تو اس کی نماز قبول نہیں، کیونکہ نااہل کی نماز ہے۔ ایسے ہی اگر سود خور ہے اور وہ دعا مانگتا ہے تو چونکہ سود خور پر تو لعنت ہے، اب ملعون اگر دعا کرے گا تو یہ نااہل کی دعا ہے، اس لیے قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر رشوت خور ہے اور وہ نمازی بھی ہے اور روزے دار بھی ہے، وہ دعا مانگتا ہے تو یہ نااہل کی دعا ہے، کیونکہ رشوت خور ملعون ہے، اور ملعون جس پر رحمت کے دروازے بند ہیں تو وہ نااہل اگر دعا کرے گا بھی تو اس کی دعا سے کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجاج بن یوسف نے ان کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا تو گھر کے دروازے پر انس بن مالک جو ہے وہ مل گئے، گرفتار کرنے والا وہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ امیر حجاج بن یوسف نے بلایا ہے۔ تو آپ نے کہا کون سا امیر؟ تو اس نے کہا حجاج۔ فرمایا اللہ اس کو ذلیل کرے، میں نے اس سے زیادہ ذلیل نہیں دیکھا۔ عزت والا تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کا فرمان بردار ہو، اور جو نافرمان ہے وہ ذلیل ہے، اور تمہارا جو امیر ہے وہ تو سرکش ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کے رسول کا نافرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور اس سے انتقام لیں گے۔ بڑی سخت قسم کی گفتگو فرمائی، حالانکہ حجاج جیسا ظالم اور امت کا فرعون
کہ وہ روزانہ ہی اپنے نہ چاہنے والے کو قتل کرتا تھا. صحابہ، تابعین، اولیاء کرام کو قتل کرنے والا شخص تھا. اس نے کہا زیادہ باتیں نہ کریں، میرے ساتھ سیدھا امیر کے پاس چلیں. حجاج کے پاس لائے گئے تو حجاج نے کہا تم مجھے گالیاں کیوں دیتے ہو، میرے لیے بددعا کرتے ہو؟ انس بن مالک نے فرمایا کہ بالکل، میں تمہارے لیے بددعا بھی کرتا ہوں اور تمہیں ذلیل بھی کرتا ہوں. حجاج نے کہا کیوں، وجہ؟ تو فرمایا اس لیے کہ تو رب کا نافرمان ہے اور اللہ کے نبی کی سنت کا مخالف ہے، اور تو اللہ کے دشمنوں کو عزت دیتا ہے اور اولیاء کو ذلیل کرتا ہے. حجاج غصے میں، تجھے معلوم ہے کہ میں تجھے بری طرح قتل کرنے لگا ہوں. تو فرمایا کہ لو علمت ان ذلک بیدک، اگر میں یہ یقین کر لیتا، مجھے یقین ہوتا کہ یہ تیرے ہاتھ میں ہے تو میں پھر تیری عبادت کرتا اللہ کو چھوڑ کر. معلوم ہوا کہ تیرے بس میں ہے نہیں. حجاج نے کہا میرے بس میں کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اس لیے تو مجھے نہیں قتل کر سکتا کہ مجھے حضور نے ایک دعا سکھلائی ہے اور وہ میں نے پڑھ لی اور ہر روز پڑھتا ہوں، اس لیے کوئی بھی میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. حجاج نے عاجزانہ انداز میں کہا کہ وہ دعا مجھے بھی سکھلا دو. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا معاذ اللہ، میں تمہیں وہ دعا سکھاؤں؟ اللہ کی پناہ، جب تک تو زندہ ہے تو کسی اور کو بھی نہیں سکھاؤں گا. تو نااہل ہے، تو اس دعا کا اہل ہی نہیں ہے. ظاہر ہے ظالم اگر دعا اس کو سکھلا بھی دی جائے تو وہ تو ظالم ہے، اور ظالم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ظالم اگرچہ مسلمان ہو تو اللہ اس کی مدد نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو اس کی مدد نہیں کی جاتی کیونکہ وہ نااہل ہے. حجاج نے کہا چھوڑ دو اس کو، انس بن مالک کو چھوڑ دو. تو درباری کہنے لگا اے امیر، ایک رات سے ان کی تلاش تھی، بڑی مشکل سے یہ ملا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو. تو حجاج نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے دونوں کندھوں پر بہت بڑے منہ کھولے ہوئے دو بڑے شیر، وہ اگر میں اس کو پکڑ لوں اور اس کے قتل کا ارادہ کرتا تو وہ مجھے کھا جاتے. تو اصل بات یہی ہے کہ اہل اور نا اہل، یہ زمانہ نا اہلوں کا ہے، کوئی کس گناہ میں ہے کوئی کس گناہ میں ہے، اس لیے دعاؤں کا وہ اثر نہیں رہا اور قبولیت کا جو مقام ہے وہ آج اس زمانے میں لوگ اس سے محروم ہیں. اللہ تعالی ہمیں اہل بنائے، اصل ہے اہل. اللہ پاک ہمیں متقی بنا دے. انما یتقبل اللہ من المتقین.